اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مسلم لیگ نواز نے ضلع سیالکوٹ میں اپنی انتخابی ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے اور اس حوالے سے مختلف سیاسی اور صحافتی حلقوں میں جو کنٹروورسیز یا افواہیں پھیلی ہوئی تھی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ جو سب سے بڑی خبر مارکیٹ میں گردش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ محترمہ نشین افتخار کو ٹکٹ نہیں دی جا رہی، اور سیاسی حلقے اس خبر پر بڑی حیرت کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ اس حلقے میں سب سے زیادہ میرٹ محترمہ نشین افتخار کا ہی بنتا ہے۔ اگر آپ کو ڈسکا کا ضمنی الیکشن یاد ہو تو ایک مہینے کے اندر اندر محترمہ نشین افتخار نے 2 بار الیکشن لڑا اور الیکشن کو جیتا بھی۔ حالانکہ اس ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پوری سیاسی اور حکومتی مشینری کو انوالو کیا تھا اور اس الیکشن کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ جب پارٹی کے اندرونی ذرائع سے بات کی گئی تو انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کی اور کہا کہ بات میرٹ کی نہیں، شریف فیملی کا ایک اہم فرد محترمہ نشین افتخار سے ناراض ہے۔ لیکن آخرکار محترمہ نشین افتخار کو ٹکٹ مل گئی۔ صحافتی حلقوں میں جو دوسری کنٹروورسی پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹوں کے حوالے سے چل رہی تھی وہ چودھری طارق سبحانی کے حلقے کی تبدیلی کے بارے میں تھی۔ اس خبر کو بھی حیرت کی نظروں سے دیکھا گیا، کیونکہ پچھلے چند سالوں میں پاکستان مسلم لیگ نواز کو ضلع سیالکوٹ میں متحرک رکھنے میں سب سے اہم کردار چودھری طارق سبحانی کا تھا۔ کرونا کے دنوں میں جب لوگوں نے اپنے عزیزوں کے جنازے پڑھنے بھی چھوڑ دیے تھے تو چودھری طارق سبحانی حلقے میں متحرک رہے اور لوگوں کی غمی اور خوشیوں میں شریک ہوتے رہے۔ جب پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندرونی حلقوں سے اس خبر کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی دبے لفظوں میں اس حلقے کی تصدیق کی اور کہا کہ اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا ضلع کی ایک انتہائی اہم شخصیت اپنے کسی منظور نظر شخص کو الیکشن لڑانا چاہتی ہے، لیکن آخرکار چودھری طارق سبحانی کو بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ مل گیا۔ اس حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز میں جو تیسری کنٹروورسی چل رہی تھی، ان سینس وہ ایک کنٹروورسی تو نہیں تھی بلکہ ایک سخت فیصلہ یا مشکل فیصلہ اسے کہہ سکتے ہیں۔ ایک حلقے سے، ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے سے 3 امیدوار جو تھے وہ ٹکٹ کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ ان میں چودھری خرم ورک جو تھے ان کا بھی بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط تھا، بیوروکریسی میں ان کے خاندان کے اچھے روابط ہیں، اس کے علاوہ ان کا عدالتی بیک گراؤنڈ بھی موجود تھا۔ دوسرے امیدوار مرزا عبدالقیوم، ان کا شریف فیملی سے انتہائی قریبی ربط تھا، اور تیسرے امیدوار رانا لیاقت علی تھے۔ اگرچہ ان کی سفارش تو نہیں تھی لیکن عوامی سطح پر وہ بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ اس حوالے سے بھی مختلف امیدوار ٹکٹوں کے حصول کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن آخرکار رانا لیاقت علی کو یہ ٹکٹ بھی مل گئی۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو جو چوتھی مشکل کا سامنا تھا وہ یہ تھا کہ ضلع سیالکوٹ میں صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ کم کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے یہ خبر چل رہی تھی کہ اگر محترمہ نشین افتخار کو قومی اسمبلی کی ٹکٹ مل جاتی ہے تو نیچے صوبائی اسمبلی کے حلقے میں اسی خاندان کا ایک فرد الیکشن لڑے گا، اور پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن یہ سیٹ زار شاہ خاندان ہار گیا تھا۔ اس حوالے سے ایک چپکلش چل رہی تھی، لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے ایک اچھا فیصلہ کیا اور چودھری نوید اشرف کو ہی ٹکٹ دے دی جو کہ سٹنگ ایم پی اے تھے، اگرچہ پچھلی بار ان کا حلقہ تھوڑا سا مختلف تھا۔ یہ تو وہ کنٹروورسیز تھی۔ اب آتے ہیں کہ ضلع سیالکوٹ میں پاکستان مسلم لیگ نے کس کس کو ٹکٹیں دی ہیں۔ اب اگر جن امیدواران کو پاکستان مسلم لیگ نواز کی ٹکٹیں دی گئی ہیں ان کا جائزہ لیا جائے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ اگرچہ دوسرے اضلاع نارووال، گجرات اور گجرانوالہ میں تو کافی مسئلے بنے ہیں، لیکن اگر میرٹ کی بات کی جائے تو ضلع سیالکوٹ کی تمام ٹکٹیں میرٹ پر دی گئی ہیں، اور الیکشن لڑنے والے تقریباً تمام کے تمام امیدوار سٹنگ ایم پی اے یا سٹنگ ایم این اے ہیں۔ اگر
टिकटों की तकसीम की बात की जाए तो सियालकोट 1 जिसे NA 70 का नाम दिया गया है, इस हवाले से चौधरी इरमगान सुबहानी और उनके नीचे आने वाले दोनों सूबाई असम्बली के हलकों से चौधरी आरिफ हरना और चौधरी तारक सुबहानी को टिकट दी गई है। कौमी असम्बली के दूसरा हलका जिसे NA 71 का नाम दिया गया है, इस हलके से हाजा मोहम्मद आसफ को टिकट दी गई है और ये उनका मेरिट भी बनता था। और उनके आने वाले नीचे जो सूबाई असम्बली के हलके हैं, एक हलके से हारदिल अजीज मनशाउल्लाह भट्ट को टिकट दी गई है, वो भी डिजर्व करते थे, जबकि एक सूबाई असम्बली का हलका अभी खाली है। तीसरा हलका NA 72 जो तहसील पसरूर पर मुश्तमिल है, जाहिद अहमद के साहबजादे अली जाहिद जो कि साबका MNA भी हैं, उनको टिकट दी गई और उनके नीचे दोनों सिटिंग MPA राना लियाकत और राना अफजल, उन दोनों को टिकट दी गई और ये टिकटें भी मेरिट पर ही बनती हैं। सियालकोट का चौथा हलका जिसे NA 73 का नाम दिया गया है, ये ज्यादातर तहसील डस्का पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली की टिकट मुहतरमा नशीन इफ्तिहार को दी गई है, जबकि उनके नीचे दोनों MPA जो हैं वो भी सिटिंग MPA यानी चौधरी नवीद अशरफ और जीशान रफीक, ये भी पिछला इलेक्शन जीते हुए हैं। और सियालकोट की 5वीं सीट जिसे NA 74 का नाम दिया गया है, इस हलके से सदाबहार MNA राना शमीम अहमद को टिकट दी गई है, जबकि उनके नीचे भी दोनों सिटिंग MNA यानी अरशद जवेद वड़ायत और राना शमीम के साहबजादे राना अब्दुल सत्तार को टिकट दी गई है। तो इस हवाले से ज़िला सियालकोट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तकसीम का मामला जो है वो तय पा गया है। अब कुछ खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आ रही हैं, इंशाल्लाह कल आपको बताएंगे कि कौन से उम्मीदवार को किस हल्के से टिकट दी गई है। उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।